نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت لأتم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ حقوق العباد میں سے چند حقوق کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو ہر طرح کے آداب، معاشی، معاشرتی، سیاسی، غرض انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں کے آداب اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عملی طور پر دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں، آج انشاءاللہ ان میں سے 7 حقوق جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرتی پہلو کے لیے یا معاشرتی زندگی کے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، کچھ طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے 7 کا ذکر انشاءاللہ آج ہونا ہے، جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ سب سے پہلے جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ ایک انسان کی بیمار پرسی ہے، عیادت ہے۔ کسی انسان کی بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک رواج ہے اور ہمارے دین کا بھی ایک حصہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان ایک کام کر رہا ہوتا ہے، وہ دین کا حصہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مسلمان اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں بلکہ رسم اور رواج سمجھ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خرابیاں بھی آ جاتی ہیں، اور پھر جیسی نیت ہو انسان کو ویسا بدلہ بھی ملتا ہے۔